الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صفوان ابن عبداللہ یہ داماد تھے ابو الدرداء اور ام الدرداء کے۔ ان کو اپنے سسرال میں آنا ہوا اور ان کی ملاقات سسر سے نہ ہو کر کے صرف ساس سے ہوئی، یعنی ام الدرداء سے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس سال حج کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو ساس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ پھر یہ روایت ذکر کری کہ ابو الدرداء نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب، کوئی بھی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تم کو بھی اسی طرح کی نعمتیں یا جو چیز تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے مل جائے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے بظہر الغیب، غائبانہ طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ غائبانہ طور پر وہی شخص دعا کر سکتا ہے جو مخلص بندہ ہو، اس کو نہ کسی چیز کی لالچ ہے اور وہ اپنے بھائی کا خیر خواہ ہے، اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو فرشتہ نے کہا کہ تم کو بھی اسی طرح ملے، اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی یہ کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے فرشتہ، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبر دے رہا ہو کہ تم کو بھی یہی چیزیں ملیں گی، اور دونوں چیزیں مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ میری فلاں دعا قبول ہو جائے، تو وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے سیم بالکل وہی دعا کرتے تھے تاکہ یہ میرے حق میں یہ قبول ہو جائے اور مجھے اس کا فائدہ مل جائے۔ اس میں ایک چیز اور کہ یہ دعا حدیث میں جو ہے دعا لأخیہ، یعنی اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا۔ بد دعا کے سلسلے میں کیا چیز ہے؟ اگر کوئی شخص بد دعا کرنا چاہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ دو لوگ ایسے ہیں جو بد دعا کر سکتے ہیں۔ ایک مظلوم شخص، مشہور روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، جب شکایت کی گئی مدینے میں حاکم وقت کے پاس، اور ایک آدمی ابو سعدہ ہے، اس نے کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے، نماز صحیح سے نہیں پڑھاتا، نہ صحیح سے تقسیم کرتا ہے اور نہ ہی عدل اپناتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے بد دعا کی، اے اللہ اگر یہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فقر دے دے، اور اسی طرح اس کو فتنے سے دو چار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی تینوں چیزیں کی، اور جب اس سے لوگ ملاقات کرتے تو کہتے تھے، وہ کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا نے مجھے ان چیزوں سے دو چار کیا۔ تو پہلا آدمی وہ جو مظلوم ہو وہ بد دعا کر سکتا ہے، لیکن بد دعا نہ کرنا اس جگہ پر بھی بہتر ہے۔ دوسرا آدمی مقابلے کے طور پر کوئی سامنے سے اگر کہے کہ تجھے ایسا ہو جائے تو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ تجھے ایسا ہو جائے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان، آپس میں دو لوگ گالی گلوچ کرنے والے اگر کوئی چیز کرتے ہیں فعل البادی، تو جس نے شروع کیا ہے اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، جس نے جواباً کہا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما لم یعتد المظلوم، بعد میں کہنے والا اگر کچھ زیادہ کہہ دیتا ہے تب یہ بھی گناہ گار ہے، تو مقابلے کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں حالتوں کے علاوہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان بد دعا میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات حدیث میں معروف ہے کہ جو مظلوم آدمی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی بہت جلد اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان جب کسی کے لیے بد دعا کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ مر جائے تو مر جانے کی دعا کرنا کوئی بد دعا نہیں ہے، راحت ہے اس کے لیے۔ یا اسی طرح یہ کہنا کہ اس کو کچھ لاحق ہو جائے، کچھ ضرر پہنچائے، کل جب اس کو
مصیبت میں آپ دیکھو گے بد دعا کرنے والا دیکھے خود افسوس کرے گا کہ اے کاش کہ میں نے بد دعا نہ کیا ہوتا، کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے۔ اس میں ایک بات اور، کیا کافر کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں؟ اگر ظالم کافر ہو تو بد دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے بد دعا کیا، اور جیسے فرمایا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا لگا دے، اور اس کو شیر نے پھاڑ دیا، ایک آدمی جو تھا مکے کی زندگی میں۔ تو جو ظالم ہو اور ظلم کی انتہا کر رہا اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ عام کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اسلام سے سرفراز کر دے، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دے۔ تو اس طرح کی چیز ہم کو کرنی چاہیے۔ تو ہم کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا، اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا، اگر بد دعا کی نوبت آ جائے تو اگر مظلوم ہو تو بد دعا کر سکتے ہو، آپ کے لیے جواز کی صورت ہے، لیکن مظلوم نہیں ہو یا بدلے کے طور پر نہیں کر رہے ہو تو آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے، کافروں میں سے جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں آپ، اور جو ظالم نہیں ہیں، عام ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی میں ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت والجلال ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔